آپ سن رہے ہیں مفہوم القرآن، سورۃ البقرہ، رکوع نمبر 33۔ فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين۔ طالوت اپنی فوج کے ساتھ دشمن سے لڑائی کرنے کے لیے روانہ ہوا تو اس نے کہا، اولاد یعقوب، اللہ تمہیں ایک دریا کے ساتھ آزمائے گا، اس دریا سے جس نے پانی پیا وہ میرا ساتھی نہیں ہوگا، ہاں اگر کسی نے چلو بھر پانی پیا تو اس پر کوئی حرج نہیں۔ جب سامنے دریا آیا تو بہت سے لوگوں نے طالوت کے پہلے سے بتا دینے کے باوجود اس سے خوب پانی پیا۔ طالوت اور اس فوج نے دریا کو عبور کیا تو کچھ لوگ جو ایمان والے تھے کہنے لگے، آج ہمارے پاس اتنی فوجی طاقت نہیں کہ ہم اپنے دشمن جالوت اور اس کی بڑی فوج کا مقابلہ کر سکیں۔ طالوت کی فوج کے وہ لوگ جنہیں حساب کتاب کے دن اپنے رب کے حضور پیش ہونے کا یقین تھا کہنے لگے، دشمن کی بڑی تعداد سے نہ ڈرو، بہت بار ایسا ہو چکا ہے کہ چھوٹی سی فوج نے خود سے بڑی فوج پر غلبہ حاصل کر لیا۔ ہمیں صبر کرنا چاہیے کیونکہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ وضاحت: خیال کیا جاتا ہے کہ یہ واقعہ درائے اردن پر ہوا۔ طالوت کے منع کرنے کے باوجود دریا کا پانی پینے سے رکنے اور نہ رکنے والوں نے واضح کر دیا کہ مشکل وقت میں کون دشمن کا مقابلہ کرے گا اور کون نہیں۔ جو لوگ پیاس برداشت نہ کر سکے وہ جنگ کی سختی کیسے برداشت کرتے؟ اسی طرح جس نے اپنے امیر کا حکم امن کی حالت میں نہیں مانا وہ جنگ میں کیوں کر مانے گا؟ یوں اللہ نے طالوت پر واضح کر دیا کہ اس کے ساتھیوں میں سے کون جنگ کے لیے تیار ہے اور کون نہیں۔ بنی اسرائیل کے جنگ سے بھاگنے کے متعلق سیموئیل نبی نے پہلے ہی اپنے خدشے کا اظہار کیا تھا۔ وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالُوا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ۔ پھر جب دونوں فوجیں لڑائی کے لیے میدان میں اتریں تو طالوت نے دعا مانگی، ہمارے رب ہمیں صبر عطا فرمائیے اور ثابت قدم رکھیے، ہمیں انکار کرنے والی قوم پر فتح نصیب فرمائیے۔ وضاحت: تمام اسباب اور ذرائع ہونے کے باوجود اللہ پر بھروسہ اور اسے مدد مانگنا کامیابی کی راہ ہموار کرتا ہے۔ اللہ کو پسند ہے کہ اس پر بھروسہ کیا جائے اور اس سے مدد مانگی جائے۔ فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ وَقَتَلَ دَاوُودُ جَالُوتَ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ۔ میرے حکم سے اس لڑائی میں جالوت اور اس کی فوج کو شکست ہوئی۔ داؤد نے جالوت کو قتل کیا، میں نے داؤد کو علم، حکمت، حکومت اور جو کچھ چاہا عطا کیا۔ اگر میں باطل والوں کو حق والوں کے ذریعے سے شکست نہ دلاتا تو زمین ظالموں کے ظلم سے تباہ و برباد ہو جاتی۔ بے شک میں تمام جہانوں پر فضل کرنے والا ہوں۔ وضاحت: دونوں فوجیں آمنے سامنے ہوئیں تو اس زمانے کے مطابق دونوں طرف سے فوج کے بہادر جوان مبارزت کے لیے میدان میں نکلتے رہے۔ اس قسم کی جنگ میں اگر فوج کا سب سے بہادر شخص یا سپہ سالار مارا جائے تو جنگ ہار دی جاتی تھی۔ جالوت بہت طاقتور اور بہادر تھا۔ بنی اسرائیل سے جالوت کا مقابلہ کرنے کے لیے کوئی تیار نہ تھا۔ اللہ کے نبی داؤد علیہ السلام اپنے والد کی خدمت کرنے کی وجہ سے بنی اسرائیل کی فوج میں اس جنگ میں شامل نہیں تھے۔ آپ کے والد نے بھائیوں کی خیریت معلوم کرنے کے لیے داؤد علیہ السلام کو میدان جنگ میں بھیجا۔ آپ میدان جنگ میں پہنچے تو جالوت بنی اسرائیل کو لڑائی کے لیے پکار رہا تھا۔ جالوت کے بار بار مقابلے کی دعوت دینے پر بھی کوئی مقابلہ کرنے نہ نکلا تو داؤد علیہ السلام نے طالوت سے کہا، میں جالوت کا مقابلہ کروں گا۔ داؤد اس وقت کم عمر تھے، کسی کو داؤد کی جنگی مہارت کا بھی اندازہ نہیں تھا۔ بہت زیادہ اصرار کرنے پر طالوت نے آپ کو جالوت کا مقابلہ کرنے کی اجازت دی۔ داؤد علیہ السلام میدان میں آئے اور ایک پتھر جالوت کے سر پر دے مارا۔
جس سے وہ میدان میں گر گیا۔ آپ نے آگے بڑھ کر جالوت کی تلوار سے اس کا سر تن سے جدا کر دیا۔ یوں اس جنگ میں بنی اسرائیل کو فتح حاصل ہوئی۔ تلك آیات اللہ نتلوها علیک بالحق وإنک لمن المرسلین۔ میرے رسول، یہ ہماری آیتیں ہیں، ہم انہیں آپ پر ٹھیک ٹھیک پڑھتے ہیں۔ بے شک کائنات کی ہدایت کے لیے آپ میری ہی طرف سے بھیجے گئے ہیں۔ آپ صرف عرب کے لیے نہیں بلکہ تمام جہانوں کے لیے رسول رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد۔ ہم نے رسولوں میں ایک دوسرے کو فضیلت دی، ان میں سے بعض رسولوں سے ہم نے کلام کیا اور بعض کو دوسروں پر کئی درجے فضیلت دی۔ ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو کھلی نشانیاں دے کر بھیجا اور جبرائیل کے ساتھ ان کی مدد کی۔ اگر میں چاہتا تو جو لوگ نبیوں کے بعد آئے یعنی ان کے ماننے والے آپس میں نہ لڑتے، لیکن انہوں نے ان میں اختلاف کیا۔ ان میں سے کوئی ایمان پر قائم رہا اور کوئی انکار کرنے والا ہو گیا۔ یہ میرا دستور نہیں کہ لوگوں کو مجبور کروں اور انہیں اپنی مرضی سے دین نہ اپنانے دوں۔ میں نے سب کو اختیار دیا ہے کہ وہ اپنے فیصلے کریں۔ اگر میں چاہتا تو یہ آپس میں نہ لڑتے، لیکن جس سے حساب کتاب لوں گا میں نے اسے اختیار دیا ہے۔ وضاحت: اللہ رب العالمین اس کائنات کا خالق اور مالک ہے۔ ہر چیز اللہ کی قدرت میں ہے۔ اگر اللہ چاہتا تو تمام لوگ ایک ہی دین کی پیروی کرتے۔ ایسا کرنا انسان کو مجبور بنا دیتا۔ اللہ نے انسان کو با اختیار بنا کر دنیا میں بھیجا ہے۔ اسے یہ اختیار حاصل ہے کہ دنیا میں رہتے ہوئے اللہ کے حکم پر عمل کرے یا نافرمانی کرے۔ حساب کتاب کے دن انسان کے اعمال کا بدلہ اسی اصول پر دیا جائے گا۔ یہاں اللہ رب العالمین انسان کو دیے گئے اختیار کا ذکر کر رہا ہے۔ اس طرح انسان اپنے نفع نقصان کا خود ذمہ دار ہے۔ تمام رسول اور نبی اللہ کی طرف سے ہدایت لے کر آئے۔ اللہ نے بعض نبیوں کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ اللہ نے کسی نبی کا زمانہ کم عرصہ رکھا اور کسی کا زیادہ، کسی کا دائرہ کار چھوٹا رکھا اور کسی کا بڑا۔ اللہ نے آدم کو تمام انسانوں کا باپ، ابراہیم کو خلیل اللہ، ابو الانبیاء اور امام الناس بنایا۔ ابراہیم، اسحاق، یعقوب اور یوسف علیہم السلام 4 نسلوں میں نبوت دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یوسف اکرم الناس، یعنی سب سے زیادہ معزز انسان یوسف ہیں۔ یوسف علیہ السلام کو خوبصورتی اور بادشاہت عطا کی، انہیں خوابوں کی تعبیر کا علم دیا، موسیٰ سے کلام کیا اور تورات عطا کی، آپ کو عصا عطا کیا اور چاند کی طرح چمکتا ہوا ہاتھ۔ اللہ نے داؤد علیہ السلام کو زبور عطا کی، داؤد علیہ السلام کو خوبصورت آواز، علم و حکمت اور بادشاہت عطا کی۔ اللہ نے آپ کے لیے لوہے کو نرم کر دیا۔ سلیمان علیہ السلام کو نبوت اور ایسی بادشاہت دی جیسی کسی دوسرے کو عطا نہیں کی۔ عیسیٰ علیہ السلام کو مردوں کو زندہ کرنے، نابینا کو بینائی عطا کرنے، کوڑ کے مریض کو شفا عطا کرنے اور مٹی سے پرندہ بنا کر اسے اڑانے کی طاقت دی۔ اللہ رب العالمین نے عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل نازل کی۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبیوں کا سردار اور تمام جہانوں کے لیے رحمت بنایا، آسمانوں کی سیر کروائی اور قرآن کریم عطا فرمایا۔ آپ اور آپ کی امت کے لیے ساری زمین پاک کر دی گئی۔ آپ کی نبوت تمام جہانوں اور زمانوں کے لیے ہے۔ آپ خاتم الانبیاء اور امام الرسل ہیں۔ یہاں ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ کی عطا کی گئی فضیلتوں سے کسی نبی کو دوسرے سے کم ثابت کرنا مقصود نہیں ہے۔ ہمارا ایمان ہمیں اس کی اجازت نہیں دیتا۔ ہم کسی ایک رسول کے درمیان بھی فرق نہیں کرتے۔ آگہی: یہاں سورۃ البقرہ کا 33واں رکوع مکمل ہو گیا ہے۔ اس رکوع میں 5 آیات بینات ہیں۔ اب ہم اس رکوع میں آنے والے نئے الفاظ اور اصطلاحات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مبارزت: پہلے زمانوں میں جنگیں تلواروں، نیزوں، پتھروں اور تیروں کے ساتھ لڑی جاتی تھیں۔ یہ جنگیں عمومی طور پر میدانوں میں ہوتی تھیں۔ مخالف فوجیں ایک دوسرے کے سامنے صف بندی کرتی تھیں۔ عام جنگ شروع ہونے سے پہلے کسی ایک طرف کی فوج کے بہادر سپاہی
اپنی صفوں سے آگے نکل کر میدان کے درمیان میں آتے اور دشمن کو مقابلے کی دعوت دیتے۔ ایسا کرتے ہوئے ایک فرد کا مقابلہ ایک فرد سے ہوتا، اسے مبارزت کہا جاتا ہے۔ ایسا دشمن پر رعب قائم کرنے اور جنگ میں نفسیاتی برتری حاصل کرنے کے لیے کیا جاتا تھا۔